ان 9 راتوں میں سے ایک رات میں آئے گی کوئی نہ کوئی. چلو اس میں بھی کمی کر دی، 9 نہ صحیح، 9 10 نہ صحیح، اس میں بھی کمی کر دی. 21 23 25 27 اور 28، 5 طاق راتیں ان میں سے کسی میں ہے. اب اگر تمہیں کچھ شوق ہے، کچھ قدر ہے، تو ان 5 راتوں میں جاگو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، انہی میں سے کسی میں شب قدر ہو جائے. یہ ابہام تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جان بوجھ کر، تاکہ ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. تو طاق راتیں ہیں، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی. اور ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات میں ہو. ہو سکتا ہے ایک سال 21 میں ہو، ایک سال 23 میں ہو، ایک سال 25 میں ہو. تو کوئی رات متعین نہیں. یہ اس لیے تاکہ 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام. لیکن بھائی وہی بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ راتیں جو ہیں یہ کوئی میلے ٹھیلے کی رات نہیں، یہ جلسوں جلوسوں کی رات نہیں، یہ مجمع لگانے کی رات نہیں، یہ ایسا اجتماع، اس طرح کے اجتماعات جیسے کہ عام طور سے کیے جاتے ہیں اس کی رات نہیں. یہ رات تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ وہ اور اس کا اللہ ہو، اور تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. یہ کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور دیگیں اتر رہی ہیں اور دسترخوان بچھ رہے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا اس رات کو ضائع کرنے کے مرادی. یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بھائی جو کچھ تقریر کرنی ہے، وعظ کرنا ہے، جو کچھ دین کی بات سمجھنی ہے، سننی ہے، وہ پہلے سے سن کے رکھو اور اس رات میں عمل کرو. عمل کیا کرو؟ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو. نفلوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ لمبے قیام ہو، لمبے رکوع ہو، لمبے سجدے ہوں. لمبی صورتیں جو یاد ہوں وہ پڑھو اور سجدے لمبے ہوں. اور اس میں سجدوں کے اندر بھی جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور ہیں، وہ سجدے میں، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں. جتنا ہو سکے نماز میں وقت گزرے، قرآن کریم کی تلاوت میں وقت گزرے، ذکر اور تسبیح میں، اور سب سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ، اس کی جتنی کثرت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اور دعا، خوب دعائیں مانگو اس رات میں. دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بذات خود عبادت ہے. چاہے تم اپنی دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے ملازمت اچھی ہو جائے، یا اللہ میں تجارت اچھی چل جائے، مانگتے رہو دنیا کی چیز، لیکن اس دعا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. یہ بھی عبادت قرار دے دیا جاتا ہے. تو مانگو خوب، اپنی ذات کے لیے مانگو، اپنے رشتے داروں کے لیے مانگو، اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگو، اپنی ملت اور اپنی امت کے لیے مانگو. عالم اسلام جس اس وقت
زبردست دشمنوں کے ذرے میں ہے، اس سے نکلنے کی مانگو۔ اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ذرہ ہم پر مسلط ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہو۔ تو آپ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، لیکن وہ ہاتھوں کے کرتوت جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو دعائیں